بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کے حوالے سے ہم روایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج جس پہلو اور جس عادت مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ دوران سفر معمولات نبوی، یعنی سفر کے دوران سرکار کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو سفر اختیار کرنا پسند فرماتے تھے۔ ایک سفر وہ ہوتا ہے جو ہنگامی طور پہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے ہم وقت کا تعین کر ہی نہیں سکتے، ضرورت پڑی نکلنا پڑ گیا۔ ایک یہ کہ انسان خود سے پلان کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سفر کرنا ہے۔ جب خود سے منصوبہ بنانا ہو تو پھر سرکار کو پیر اور جمعرات کا دن پسند تھا کہ سفر کا آغاز پیر یا جمعرات کو کیا جائے۔ سفر پر روانگی سے قبل بارگاہ ایزدی میں خیر و برکت کی دعا کرنا آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں شامل تھا۔ آپ اگر کبھی سرکار کی جو مسنون دعائیں ہیں، یعنی جن کو سرکار مانگا کرتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کا کوئی قدم ایسا نہیں تھا جو سرکار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیے بغیر اٹھاتے ہیں۔ گھر سے باہر جانا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، یعنی ایک ایک قدم، ایک ایک ارادہ سرکار جو فرماتے تھے اس میں اپنے رب کی رحمت اور برکت کو شامل کرتے تھے۔ کھانا کھانے کی دعائیں آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ واش روم میں جانے کی دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، ایون کہ سرکار آئینہ مبارک بھی دیکھتے، اپنے چہرہ انور کو دیکھتے تو عرض کرتے اللہم حسن سیرتی کما حسنت صورتی، مولا جیسے تو نے صورت خوبصورت بنائی ہے ہمارا کردار بھی خوبصورت فرما دے۔ دعائیں زندگی میں آپ کو ہر قدم پر، میں نے صرف مثالیں آپ کو دی ہیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے سرکار خدا کی یاد کو اپنے دل کے اندر رکھتے تھے اور زبان سے اس کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ وضو کی دعائیں پڑھ لیں، بسم اللہ ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک ہر جگہ حضور اور دعا پڑھتے تھے۔ ایک پوری تفصیل ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کریں۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اور دعا پڑھ رہے ہیں، کلی کرتے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتے تھے تو فرماتے تھے اے اللہ ہمیں جنت کی خوشبو سنوا۔ چہرہ دھوتے تھے تو فرماتے تھے اے اللہ جس قیامت کے دن کچھ چہرے کالے کچھ سفید ہوں گے ہمیں سفید چہروں والوں میں شامل فرما۔ ہر قدم پہ دعائیں، ہر عمل پہ دعائیں۔ اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا تھا؟ تعلق باللہ کو، اللہ سے تعلق کیسا ہے انسان کا۔ تو ہمارے لیے یہ باتیں بہت قابل غور ہیں۔ جب آقا سفر پہ نکلتے تھے تو میں اس دعا کا اردو بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ تو ہی سفر میں میرا رفیق ہے، یعنی میرا ساتھی تو ہی ہے۔ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور اس سفر میں میرا ساتھی تو ہے، اور میرے گھر میں میرا قائم مقام بھی تو ہے۔ یہ جو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں پیچھے گھر بھی تیرے حوالے ہے، میرے گھر میں میرا قائم مقام تو ہے۔ یا اللہ میں اپنے تمام ماتحت لوگوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میرے بچے ہیں، گھر والے ہیں، کوئی ملازم ہیں، ان سب کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور واپسی پر غم و پریشان ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو کسی جان کا، کسی مال کا، کسی کو کوئی تکلیف پریشانی پہنچی، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو آسان کر دے، یعنی سفر کی لمبی اور تھکاوٹوں سے ہمیں بچا لے، زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو آسان فرما دے۔ آپ اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں، کون سی ایسی بات ہے جو سرکار نے اللہ سے مانگی نہیں ہے؟ سفر کے دوران میں جا رہا ہوں میرا ساتھی ہو جا، پیچھے میرے گھر والوں میں قائم مقام ہو جا، جو میرے ماتحت ہیں انہیں تیری پناہ میں دے رہا ہوں، میں واپس آؤں تو اے اللہ مجھے پریشانی نہ ہو کوئی گھر کے حوالے سے، اور زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو آسان فرما دے۔ اس سے زیادہ حسین اور جامع دعا کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے کہ ہر چیز کو سرکار نے جمع فرما لیا۔ سفر کے دوران اگر آقا کریم، چونکہ سفر ظاہر ہے کہ اونٹوں پر ہوتا تھا، عرب لوگ
جنگوں میں تو ظاہر ہے کہ گھوڑے یوز ہوتے ہیں، لیکن عمومی سفر میں وہ اونٹ پہ سفر کرتے تھے۔ عام جو چونکہ اونٹ آرام دہ ہے، کجاوا لگ جاتا ہے، ٹیک لگ جاتی ہے، بندہ اس میں سو جاتا ہے۔ اونٹ ان کے لیے سمجھے کہ سفر کے عام سفر کے لیے ایک اعلیٰ سواری تھی، لیکن ہنگامی سفروں کے لیے پھر گھوڑا بھی تیز رفتار چیز ہے، رفتار جو گھوڑے کی ہے وہ اونٹ کی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سرکار جب سفر فرماتے تھے اونٹ پر تو زیادہ وقت مل جاتا تو آپ سو جاتے تھے، اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ اپنا دست اقدس پہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر اونگھ لیا کرتے تھے، آرام فرما لیا کرتے تھے۔ تو سفر میں آرام کرنا بھی سرکار کی سنت ہے۔ اور جب آپ سفر سے واپسی پر روانہ ہوتے تو آپ کے لب پر یہ دعا ہوتی تھی، عربی کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون۔ ہمارا رجوع اپنے رب کی طرف ہے، ہم اس کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو سجدہ کرنے والے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ یہ کلمات کہتے ہوئے آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے، یعنی جب پلان کرتے تھے سفر کو تو یہ کوشش آگاہ کرتے تھے کہ میں رات کو مدینے نہ پہنچوں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، رات کو اپنے گھر نہ پہنچوں، بھئی گھر والے سو گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یا اپنی ان کا جو ایک روٹین ہے گھر کے اندر، تو ہم رات کو پہنچ کر جو بندہ باہر سفر سے آتا ہے، اور سفر بھی اس زمانے کا، تو ظاہر تھکاوٹ ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، آپ کے لیے نہانا دھونا، وہ پورے گھر والوں کا ایک ماحول بدلتا ہے۔ تو آپ پسند فرماتے تھے کہ سفر اس طریقے سے کرتا ہوا آؤں کہ میں چاش کے وقت مدینے پہنچ جاؤں، صبح کے ٹائم میں لوگ جاگ چکے ہوں، کام کاج کر رہے ہوں اپنے، اس ٹائم میں پہنچوں وہاں پر۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی لمبے سفر کے بعد کئی مہینوں کے بعد واپس آئے تو ایسے رات کو نہ پہنچ جائے۔ سرکار نے اس طرف اشارہ کیا کہ گھر والے تیار نہیں ہوتے، مثلا اہلیہ ہے، اب ایک انسان شادی شدہ ہے، اب وہ لمبے سفر سے آیا ہے، اس کی اپنی توقعات ہے اور پیچھے گھر کے معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، صاف ستھرے ہیں یا نہیں ہے، تو سرکار اس اعتبار سے بھی پہلے اطلاع کروانا ضروری سمجھا کرتے تھے گھر کے اندر۔ اور یہاں فرمایا کہ آپ سفر سے جب واپس آتے تھے تو چاش کے واپس آتے اور سیدھے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ جب واپس آتے سیدھے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے کہ سفر خیر سے ہو گیا، اور وہیں بیٹھے رہتے۔ اور یہاں پر میرے استاد مکرم نے حاشیہ لگایا، وہیں بیٹھے رہتے تاکہ مشتاقان جمال اپنی نگاہوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈا کر سکے، کہ آپ مہینے بعد آئے، 15 دن بعد آئے، 10 دن بعد آئے۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ ایک دن سرکار کو نہیں دیکھتے تھے تو بے تاب ہو جاتے تھے، تو سرکار وہاں بیٹھ جاتے مسجد میں، لوگ آپ سے ملاقات کرتے، حال احوال کرتے، مسئلے مسائل بتاتے، پھر وہاں سے اب گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس تشریف لاتے، مسجد میں بیٹھتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر اللہ کو منظور ہوتا، یعنی جتنی ضرورت ہوتی لوگوں کو، آپ وہاں پر بیٹھے رہتے تاکہ لوگوں کے احوال دریافت فرمائیں، لوگوں کے حالات سے آگاہ ہو جائیں کہ میری غیر حاضری میں پیچھے حالات کیا رہے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو سرکار کو سلام کرنے کا موقع ملے۔ یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، اس لیے بیٹھے رہتے ہیں لوگ آ کے سلام کر لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے سرکار کی سواریوں کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے کی جو مروج سواریاں تھیں ساری استعمال فرمائیں، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ سواری گھوڑا تھا وہ بھی استعمال فرمایا، اور غریبوں اور مسکینوں کی سواری گدھا تھا، میرے آقا نے وہ بھی استعمال فرمایا۔ یعنی وہ جو معاشرے کی سب سے عام سواری تھی، جس کو عام بات جیسے ہمارے یہاں سائیکل سمجھ لیں آج کی، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی سمجھ لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی حضور نے استعمال فرمائی ہے، اور جو ادنا سے ادنا چیز ہے جو ایک عام آدمی استعمال کرتا تھا سرکار نے وہ بھی استعمال فرمائی ہے۔ اور مدینہ میں کثرت سے روایات ہیں۔ اب گدھے کو فارسی میں دراز گوش کہتے ہیں، لمبے کانوں والا، تو ہم دراز گوش کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو آقا انعامدار دراز گوش کے سفر کو مدینہ شہر کے اندر، جیسے انٹرنل سفر ہے شہر کے اندر کا، اس کو استعمال فرماتے تھے، اور بعض اوقات کسی نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ کئی دفعہ حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو سرکار رستے میں چلتے ہوئے نصیحتیں کرتے جاتے تھے اور ان کو باتیں بتاتے جاتے تھے۔ تو اس پر کبھی سرکار نے اپنے لیے آر نہیں جانا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اور اس ریاست کا سربراہ ہو کر دراز گوش کی سواری کر رہا ہوں، اس کو سرکار نے کبھی آر نہیں جانا اپنے لیے۔ تو گھوڑوں پہ سرکار نے سفر کیا،
اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے 7 گھوڑوں کا ذکر آیا ہے، اور ہر ایک کا آپ نے نام رکھا ہوا تھا۔ ایک گھوڑا آپ کا ثقب تھا، ایک کا نام المرتجز تھا۔ یہ وہ گھوڑا تھا جب آپ نے کسی عرابی سے خریدا، ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، عرابی کو زیادہ پیسے ملنے لگے، وہ انکاری ہو گیا حضور کو دینے سے، تو سرکار نے کہا بھائی تیری میری بات ہو گئی ہے۔ اب وہ کافر تھا، اس نے کہا جی کون سی بات ہوئی ہے، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گواہ ہے تو لائیں۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، موقع پر تھے نہیں، وہ موقع پر نہیں تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے خریدا ہے تم سے۔ اب سودا تو طے پا گیا، بندے کو دینا پڑ گیا، مگر حضور نے پوچھا تم تو نہیں تھے، تم نے کیوں گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے کہنے پر اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو یہ تو دنیا کا سودا تھا، آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ تو سرکار نے ان کی اکیلی گواہی کو 2 گواہیوں کے قائم مقام قرار دیا تھا کہ ایک گواہی دے گا سمجھا جائے گا 2 بندوں نے گواہی دی ہے۔ اور 7 گھوڑے سرکار کے تھے جن کے مختلف نام آئے ہیں، اور اونٹ جو تھے سرکار کی، اونٹنیوں کا ذکر ملتا ہے، اونٹ پہ آپ نہیں بیٹھے، اونٹنی پہ سفر کرتے تھے۔ اس میں ایک ادبا تھی، ایک کسوا تھی اور ایک جدا تھی۔ جب آپ مکہ فتح کر رہے تھے تو سرکار کسوا پر بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام حضور کی سواریوں کی آواز کو پہچانتے تھے۔ جب حضرت 8 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر گئے تھے، امیر حج بن کر گئے تھے، پیچھے حضور نے حضرت علی کو بھیجا تھا اپنی اونٹنی پر کہ وہ آیتیں آ گئی ہیں کفار سے اظہار بیزاری سورہ توبہ والی، تو یہ جا کے آپ اعلان کر کے آئیں کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا یہاں پر۔ یہ اعلان کروانے کے لیے حضور نے علی کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجا، تو وہ اونٹنی وہاں پر پہنچی تو رات کا ٹائم تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، جا کے دیکھے کون آیا، تو پتہ لگا علی حضور کی اونٹنی پہ آئے ہوئے تھے، تو آوازوں کو پہچانتے تھے کہ یہ اونٹنی کن کی ہے۔ اور یہ جو اونٹنی تھی سرکار کی ادبا، اس کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے پردہ کیا، آقا کے وصال اور پردہ کرنے کے بعد اس نے جدائی میں کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ مر گئی ہے اونٹنی۔ یہ اتنی سرکار سے اس کی محبت کا اظہار تھا، یہ جو ادبا والی اونٹنی تھی، اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد۔ سرکار کے زیر استعمال خچر بھی تھے، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام فضہ تھا، اور سرکار کے جو دراز گوشت تھے اس میں سے ایک کا نام افیر تھا، ایک کا نام یافور تھا۔ یافور یہ بھی سرکار کے دراز گوشت کا نام ہے۔ یہ چند میں نے آپ کے سامنے سرکار کی سواریوں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر آپ نے گھوڑے بھی استعمال فرمائے اور 7 گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے، اونٹنیاں استعمال فرمائی، 3 اونٹنیوں کا ذکر ملتا ہے، خچروں کا بھی ذکر ملتا ہے اور دراز گوشت کا بھی ملتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں سرکار دو عالم کے سفر کے حوالے سے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہمیں آقا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔